ہندوستان کے اندر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جا کر کے دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو لے کر کے حضرت مفتی سلمان عدوی صاحب نے بیان کیا ہے۔ پہلے آپ اس کو سن لیجئے، اس کے بعد میں ایک دو بات میں عرض کروں گا، اس کو بھی سن کر کے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ پوچھی گئی، کون کون سی جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بہت ساری جگہیں آپ نے گنائی ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اس میں ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے اجمیر معلیٰ خواجہ غریب نواز کے آستانے کے پاس دعائیں بہت تیز قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور بعض آج بھی ایسے کم نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی ہیں، الزام تراشیاں کی ہیں کہ سرکار غریب نواز کی وہ محبت نہیں رکھتے تھے اور ان کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پورے ہندوستانیوں کو یہ کہا کہ دعاؤں کے قبولیت کی اگر ہندوستان میں کوئی سب سے بڑی جگہ ہے تو اجمیر معلیٰ ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر اجمیر کو کسی نے حقارت سے کہا اس لیے کہ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں تو اس نے کفر کیا، اللہ کے ولی سے دشمنی کی وجہ سے اگر اجمیر کو ہلکے میں لے لیا، جبکہ اجمیر میں سارے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس شہر کو کی بے ادبی اگر کسی نے کی یا صرف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض اور عداوت میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے کفر کیا، حرام اور بدعت کی بات نہیں فرمایا، کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک ولی کی دشمنی میں یہ اس طرح کے جملے کہے۔ تو آپ نے اس بات کو سن لیا، الحمدللہ ہندوستان والے خوش نصیب ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا روضہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر دعا مانگنے سے جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ جاتے بھی ہیں اللہ کے ولی کے حاضری دینے کے لیے۔ عطائے رسول ہند الولی، یہ بہت خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی، اس لیے جو مسلمان بھائی ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ان لوگوں کی تو بڑی خوش نصیبی ہے بھائی۔ دوسرے ودیش کے اندر رہنے والے لوگ جو خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بڑا مچلتے ہیں خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، لیکن ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا روزہ موجود ہے۔ تو کوشش کر کے پلاننگ بنا کر کے دوستوں کو، جیسے دوستوں گھومنے گھامنے کی ادھر ادھر پلاننگ بناتے رہا، تو اس طرح کی پلاننگ ضرور بنا کر کے جاؤ کہ بھائی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے ان کی تعلیمات پر میں پھر اس کے بعد میں عمل بھی کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں کہ خواجہ غریب نواز کے دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو سن کر کے جانا۔ دیکھو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی تو اس دعا کی وجہ سے اس کا ویسے ہی اثر ظاہر ہو گیا جیسے انسان نے چاہا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ پروردگار عالم مجھے آج 5000 روپے مل جائیں، میری 5000 کی سیل ہو جائے، تو وہ ایک تو اس دعا کے قبول ہونے کا ایک تو طریقہ یہی ہے کہ 5000 کی سیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا دعا کے قبول ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو چیز مانگی تھی وہ تو ویسی کی ویسی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اس کی جگہ پر کوئی مصیبت آسمان سے نازل ہونے والی تھی، وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار عالم 5000 کی میری سیل ہو جائے، وہ تو مثال کے طور پر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کی زندگی میں ایک مصیبت آنے والی تھی، اس کے بھائی کا پیر ٹوٹنے والا تھا یا اس کو پریشانی پڑنے والی تھی، تو وہ پریشانی اس کی اس دعا کی وجہ سے چلی گئی۔ اس کو لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذخیرہ آخرت میں بچا کر کے رکھ لیا جاتا ہے، مطلب اس کے بدلے میں اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے، ثواب دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے اس دعا کی وجہ سے نہ تو مصیبت دور کی جاتی ہے اور نہ ہی اس دعا کی وجہ سے اس کا اثر ویسے کا ویسا ظاہر کیا جاتا ہے جیسا انسان نے مانگا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ثواب جو ہے قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی دعا کے مقبول ہونے کا، کیونکہ رد ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی کیا تو نہ تو ثواب ملے، نہ ہی اس کو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور ہو، نہ ہی وہ اثر ظاہر ہو، یہ ہے دعا کے رد کا مطلب۔ لیکن ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک کام بھی ہوا تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، جب لوگوں کو وہ دعائیں، ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو دعائیں دنیا میں جن کا اثر ظاہر نہیں ہوا، جن کی وجہ سے مصیبتیں دور نہیں کی گئیں، بلکہ آخرت میں صرف جو اجر بنا کر کے رکھ لیا گیا جن دعاؤں کا، جن کا ثواب بنا کر کے رکھ لیا گیا، تو وہاں اس ثواب کو دیکھ کر کے قیامت کے دن لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا، میری ساری دعاؤں کو آخرت کے لیے ہی ذخیرہ بنا لیا جاتا۔ لوگ اس وقت میں یہ تمنائیں کریں گے۔ اس لیے ایک تو دعائیں کثرت سے کرتے رہیے، دعاؤں کا دامن مت چھوڑیے، دعا ہمیشہ دل سے کی جاتی ہے نا، اخلاص ہے، وہ ہمیشہ نفع بخش ہوتی ہے، ان تینوں طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے پر، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اور باقی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ اگر ہو سکے تو حاضری